آج کی کلاس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگوں کی ٹیسٹ جو ہے الحمدللہ آپ لوگ اتنے لائق ہیں، مشکل سے بہت کم اسٹوڈنٹ ہیں جن کا کوئی ایک کویسچن ٹھیک نہیں ہوتا، یا دو تو بہت ہی کم لوگوں کے ہیں، زیادہ تر ایک اگر ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پورے پورے مارکس ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ اتنے غور سے کلاس سنتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ ریگولر کلاس میں نا اسٹوڈنٹ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اب وہ کلاس بھی لے رہے ہیں اور آپ ساتھ یہ کلاس لے رہے ہیں، جب آپ اس لیول پہ آئیں گے تو الحمدللہ آگے اگر فار ایگزامپل آپ نے سورۃ البقرہ سے شروع کیا ہوا ہے اور ابھی آپ سورۃ نساء پہ آگے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر جب آپ 10 پارے کمپلیٹ کریں گے تو اگلے 10 آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کے ہو چکے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے آپ لوگوں کی ایک ویک میں دو کلاسز ہو جاتی ہیں، تو آسانی کے ساتھ آپ لوگ کر بھی لیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج میں نے جو پک کیا تھا، پہلے ہم کوئی نہ کوئی حدیث میں بیان کر رہی ہوتی تھی، تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ ٹاپک کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سی حدیث ملیں گی۔ تو میں نے سوچا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانا تھا، تو آج ہم ایک اور ام المومنین ام حبیبہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں، کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچولی فیملی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی بیویاں کون تھیں، وہ کون سی فیملی کے ساتھ تھیں، اور وہ کس طرح سے رسول اللہ کے نکاح میں آئی تھی، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آج ہم جیسے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانیں گے، تو یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اب دیکھیں پہلے ہم نے ام سلمہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہ کیا تھا کہ وہ بھی سردار تھا، اتنا بڑا سردار، اس کی بیوی اس کی بیٹی تھی۔ تو جب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے، اور عورتوں کے حقوق نہیں تھے، اور عورتوں پہ یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ عورتیں بہادر کتنی تھی، وہ پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ اب دیکھیں کہ ام حبیبہ ابو سفیان وہ شخص تھا جو مکہ میں اتنا بڑا سردار تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، نہ صرف ڈرتے تھے بلکہ اس کی بات بھی مانی جاتی تھی، اس کی اطاعت بیسیکلی لوگ کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بدر پڑھی ہے، ہم نے احد کا پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا 50 کے قریب ان کو صحابہ کو، کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہاں سے نہیں اٹھنا، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے یہ پیچھے سے وہ مشرکین مکہ جو آئے تھے حملہ کرنے، تو وہ حملہ کر سکتے تھے۔ اور وہاں پہ تھوڑی سی غلطی جب ہوئی تو اس وقت صحابہ نے یہ سوچا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، اور جیسے وہ درہ چھوڑا تو پیچھے سے یہ ابو سفیان اور خالد بن ولید، وہ ابھی تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حملہ کیا تھا، اور مسلمانوں کو جو وقتی طور پہ جو اتنی بڑی شکست ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروا رہی ہوں، ابو سفیان نے اسلام جو ہے نا وہ فتح مکہ کے موقع پہ قبول کیا تھا، اور یہ اتنی پاورفل وہاں پہ ایک فگر تھا کہ آپ سوچیں کہ ان کی بیٹی نہ صرف اسلام قبول کیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی بنی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں نا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دی، اور کفر کی طرف واپس لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کیا کہ جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے کہا جائے۔ اب ہوا کیا تھا کہ ابو سفیان کی یہ بیٹی تھی، شی واز میرڈ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ تو ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ میرے اپنے گھر میں میری بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے ان کو تو غصے کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ عالم کیا ہوگا، اور انہوں نے پھر ان کے اوپر جو ظلم کرنا شروع کیے کہ کسی طرح سے یہ اس دین سے پھر جائیں، لیکن کسی بھی ظلم کے بدلے میں وہ اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، ان کو کہا کہ آپ لوگ جن کو جو زیادہ تنگ کر رہے تھے، کیونکہ جیسے نا مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ابو سفیان خود بھی اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے روک رہے ہیں، تو ان کے ظلم اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ تو جیسے ہی یہ یہاں پہ جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، تو ہم نے پہلے پڑھا نا ام سلمہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی، اسی طرح سے ام حبیبہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی۔
اب وہاں پہ جب وہ پہنچی ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حبشہ میں آ گئے ہیں، تو ہم خیر خیریت سے اب یہاں پہ اپنی زندگی گزاریں گے اسلام کے مطابق، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق اپنے سکون سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کی کاروبار تو تھا، وہ نجاشی کو جانتے بھی تھے، جو ان کے سردار تھے ان کا آپس میں تو تعلق تھا ہی۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ آرام سے زندگی گزارے، تو انہوں نے ایک پورا وفد بنایا اور اس کو بھیجا وہاں پہ کہ جا کے ان کو نجاشی کو یہ کہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، اور اس لیے ان کے جو خاندان والے ہیں وہ ان کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو ان کو واپس بھیج دیں۔ اور ساتھ اس نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں جو عقائد رکھتے ہیں وہ کوئی سن ہی نہیں سکتا، مطلب ان کو نجاشی جو تھا نا وہ کرسچن تھا، تو اس کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے ساتھ یہ بھی پیغام بھیج دیا۔ اب نجاشی نے جیسے یہ سنا تو اس نے کیا کیا کہ جو مہاجرین آئے ہوئے تھے ان کو بلایا، تو اس میں پھر کہتے تھے جعفر بن ابی طالب جو تھے، انہوں نے پھر وہ جو قرآن کی آیت پڑھی، جب انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو انہوں نے جب وہ میں انشاءاللہ جب حضرت جعفر کے بارے میں آئے گا نا اس میں وہ ساری ڈیٹیل اس میں بتاؤں گی، یہاں پہ اتنا ہی میں رکھتی ہوں کہ جب انہوں نے قرآن کی وہ آیا پڑھی تو نجاشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رونا شروع ہو گیا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی بھیگ گئی، اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اسی نور کا یہ بھی حصہ ہے۔ اور اس نے پھر یہ اناؤنس کر دیا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور یہ خوشی سے یہاں رہیں گے۔ اور اس طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ اتنے طوائف لے کے، اتنی چیزیں لے کے جو آئے ہوئے تھے، تو انہوں شکست ہوئی بیسیکلی اس معاملے میں، اور وہ واپس ان کو جانا پڑا۔ اچھا، اب ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے، کیونکہ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت میرے پہ کوئی نہیں تھا، کہ کیونکہ وہاں سے پورا وفد آیا ہوا تھا، اوپر سے نجاشی نے ہمیں بلایا، اور دربار میں سارے لوگ تھے اور ان کے سامنے کویسچن ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، کہتے ہیں ہمیں یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی اور نجاشی نے ان کی بات مان لی تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کبھی کہ یہ اگر واپس جاتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ تو یہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے، اور ہم نے سوچا کہ چلو اب ہماری تکلیف کے دن ختم ہوئے۔ تو کہتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک گہرا سمندر ہے اور اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، مطلب اس کے اندر جیسے ڈوب رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں۔ کہتی ہے خوف کے مارے جب میری آنکھ کھلی، لیکن میں نے یہ کسی سے ذکر نہیں کیا، تو لیکن اس خواب کی تعبیر کچھ دن کے بعد یہ ہوئی کہ ان کے خاوند جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اور وہ کرسچن ہو گئے۔ اور جب وہ کرسچن ہوتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یا تم اسے طلاق لے لو اور یا پھر تم عیسائی بن جاؤ۔ اب کہتی ہیں کہ میرے پہ وہ کیا وقت ہوگا کہ میں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ میرا کوئی ہے نہیں ہے، اور میں یہ سوچوں کہ اگر میں عیسائی بن جاتی ہوں تو میرے پورے جسم کو کوئی لوہے کی کنگھی کے ساتھ میرے جسم کے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو اکھاڑ دے تو وہ بھی میں قبول کر لوں گی، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر میں سیکنڈ چوائس کیا لیتی ہوں کہ اگر میں واپس اپنے طلاق لے کے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہوں، تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گی تو وہاں پہ ظلم کی کیا انتہا ہوگی جب تک میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اور تیسری چیز کہتی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، تو اس ملک میں اگر میں خامن تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی حالت میں آ گیا ہے، تو میں پھر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، اور میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اور خامن کا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس نے عیسائیت قبول کی اور اس کے بعد پھر وہ نشے کی حالت میں سارا وقت نشے میں دھت رہتا تھا، اور اس کی آہستہ آہستہ اس کی حالت بھی ایسی خراب ہونی شروع ہوگی کہ کچھ ہی دے اس واقعہ کے کہ جب اس نے یہ کہا کہ طلاق لے لو یا پھر تم عیسائی ہو جاؤ، کہتی اس کی کچھ ہی دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اب ام حبیبہ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اس ملک میں وہ اکیلی ہیں۔ ابھی وہ کہتی ہیں عدت کا وقت بیسیکلی جو بھی ان کا ٹائم تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ کرم کیا ہوا کہ نجاشی نے ایک روز کہتی ہیں کہ چاشت کے وقت دستک ہوئی دروازے پر، اور دیکھا کہ شاہ حبشہ کی خادمہ، اور خادمہ کا نام کیا تھا؟ ابرہا۔ ابرہا آپ کو یاد ہے وہ جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، ابابیل والا قصہ سارا تھا، تو یہاں پہ یہ جو ان کی خادمہ تھی نا اس کا نام بھی ابرہا تھا نجاشی کی۔ وہ آئی پیغام لے کے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔
تو کہتی ہیں کہ یہ سن کر حبیبہ کہتی ہے میری تو کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں اتنی غم زدہ تھی کہ میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں، میرا پتہ نہیں اب کیا بنے گا. ڈیفینیٹلی کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز، وہ تھوڑی کوئی آج کل کی ایسا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں میں جاب کر لوں گی تو میں اپنا گزارا کروں گی یا میں کیسے رہوں گی. اور اوپر سے ان کو یہ بھی غم تھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ مرتد ہو کے مطلب اس طرح سے مرا ہے، اور پھر میری زندگی کا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں جب شاہ حبشہ نے یہ پیغام دیا تو جو خادمہ یہ میسج لے کے آئی تو کہتی ہے میں نے اپنے کنگن، میں نے کانوں میں جو پہنا ہوا تھا، میں نے اپنی انگوٹھیاں جو پہنی ہوئی تھی، پازیب بھی اتار کے میں نے خوشی کے مارے سب کچھ اس کو دے دیا. تو اس کی بات کہتی ہیں کہ میں نے، وہ جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے، نجاشی تھے نا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وکیل ہوں گے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے خالد بن سعید بن عاص جو تھے ان کو اپنا وکیل بنایا. تو پھر اس کے بعد جب ان کے نکاح والا دن تھا تو کہتی ہیں کہ وہ سارے جتنے مہاجرین تھے ان کو بلایا گیا دربار میں، ان کو کھانا کھلایا گیا. تو 400 دینار مہر کے عوض ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا. تو کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے وہ مہر کی رقم ملی، میں نے اس میں سے بھی پیسے نکال کے نا تو اس خادمہ کو میں نے تحفے کے طور پر دیے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے جو شاہ حبشہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کیونکہ وہ ساری جولری بھی انہوں نے اتار کے دے دی تھی، کہ نہیں یہ تم سارے گفٹ ان کو واپس کر دو اور ان کو شکریہ ادا کرو. اور کہا انہوں نے کہ تم جو اپنی ان کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسٹ جو عطر ہے اور تحفے تحائف ہیں وہ آپ ام حبیبہ کو بھیجیں. تو کہتی ہے نیکسٹ ڈے میرے پاس اتنے خوبصورت جو عطر تھے، زعفران، عود اور بے شمار میرے پاس تحائف آئے. اس کے بعد جو یہ آئی تھی لونڈی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا، آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. آرام سے چپ کے اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا. تو وہ بڑی خوش ہوئی. کہتی ہیں کہ جب میرا پھر ایک لمبا سفر تھا، میں سفر کرنے کے بعد جب میں مدینہ پہنچی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنے نکاح کا سارا قصہ بتایا، پھر اس جو لونڈی تھی ان کا پیغام دیا اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا. اور اس طرح سے ام حبیبہ جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی. تو اب ہم نے دو جو ام المومنین ہیں دو کا الحمدللہ ہم نے جاننا ہے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سردار کی بیٹیاں جو تھیں ان میں اتنی ہمت تھی کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اسلام کی پریکٹس نہیں چھوڑی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، کیونکہ وہ تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ظلم کے باوجود نہیں چھوڑے تھے. ہم سوسائٹی کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کلچر کی بنا پہ، ہم اپنے پریشر جو سوسائٹی کا ہوتا ہے اس کی بنا پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چلتا پھرتا مسلمان کیسے بننا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ ہم پوری رات بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیں گے، لیکن پھر عمل میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم، ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھیں. آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے، مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے، میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم کہہ رہے تھے، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اچھا
हमने ये पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किताब दी थी, आयात दी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या फरमाया था कि इन अपनी कौम को ज़ुल्मात से, अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आओ। और आप देखिए कुरान के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात कही कि ये कुरान क्या करता है कि इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आता है। तो पैगाम एक ही है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो पैगाम आया है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, वो एक ही पैगाम था कि लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आओ। और ये नहीं कि बस कह दिया कि रोशनी की तरफ आ जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा लाया अमल दिया। कुरान इज़ अ लाया अमल। एक एक बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अमल वाली बात है ना वो बयाना है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको ये लगेगा कि मुझे किसी टीचर की ज़रूरत है कि मुझे तो ये आयत समझ नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ आयत ऐसी हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो मुश्तबिहात में ऐसे आती हैं, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसका असल अल्लाह को पता है कि उसका क्या है। लेकिन अमल के लिहाज से जितनी भी आयत है ना वो ब्लैक एंड वाइट, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इसी तरह से समझ आ जाएगी। और जिसने समझना होगा ना, वल्लाही उसको इतनी आराम से समझ आती है। एक आया को लेके अगर आप गौर करना शुरू करें, क्योंकि कुरान में बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही कहा कि अफला यतदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो। अगर तुम तदब्बर करोगे तो तुम पे वो सारी अनवार जो होते हैं ना, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह जो हम दुआ भी मांगते हैं कि हमें लफ्ज़ों की समझ आ जाए, मानी की समझ आ जाए, बिल्कुल वही हाल बंदे का हो जाता है कि उसको आसानी के साथ समझ आ जाती है और उसके अमल में ढलना भी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर फरमाया व इस कौला मूसा लिकौमिही, और जब कहा मूसा ने, और याद करो, इस जब होता है ना, जब किसी बंदे से कहते हैं वो जब जब पता है ये चीज़ याद, बात ऐसे हुई थी, तो हम कब कहते हैं कि याद करो ये बात ऐसे नहीं हुई थी। तो वही बिल्कुल लहजा, आप कुरान का आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, आप इतनी देर से क्लासेस ले रहे हैं। अब कुरान को जब आप पढ़ते हैं ना तो आप उसको उसके लहजे पे गौर किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह सीखा कि याद करो, इनको कहो मूसा कि वह इस कौला मूसा लिकौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम को ये कहा था उज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, कि याद करो अल्लाह की नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की थी। अब यहाँ पर अलैकुम जो तुम पर की थी, अब यहाँ पे ज़रा पॉज देके थोड़ा सा आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम को कह रहे हैं। ये वो कौम थी जिसको फ़िरौन से निजात दिलाकर मूसा अलैहिस्सलाम वादी ती में लेके आए थे। अब ये कौन लोग थे? ये नबियों की औलाद थे। अब देखिए कुरान में ना पूरे के पूरा आप जब भी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अहले किताब को ये कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इतना जिक्र के लगता है कि कुरान में सारा मतलब वाक़या ही उन्हीं का है, मतलब उन्हीं के लिए जैसे उतरी हुई है ना। इतने ज़्यादा वाक़यात अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको बयान करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जिन कौमों का जिक्र आता है ना, जब हम किससे पढ़ते हैं, कौम हूद के साथ क्या हुआ था, लूत के साथ क्या हुआ था, फलां कौम के साथ क्या हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वहाँ पे नबी आए थे, उन्होंने नबियों की बात नहीं मानी, ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अज़ाब आ गया और उन लोगों को वाइप ऑफ कर दिया। यहूद जो थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इनको वाइप ऑफ नहीं किया गया था। ये अपने ज़माने के मुसलमान थे, जैसे आज हम मुसलमान हैं। इनके भी नबी थे, ये अपने नबी को मान रहे थे, ये अपनी किताब को भी मान रहे थे, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखिए हमारे भी नबी है, हम नबी को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किताब को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी कौम को ये कहा था इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, जैसे आज हम अपने आप को कहते हैं कि अगर मुसलमान है ना तो बस अल्लाह ने कह दिया कि बस ये हम तो बख्शे ही जाएंगे। और वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि पहले वो थी, अब मैंने तुम्हें चुना है। तो वही चीज़ जो उनको दी थी और वही चीज़ें जो उन्होंने नहीं की, आज आप कंपेयर करके देखिएगा कि वही नहीं हम लोग कर रहे होते। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बताते हैं, देखो ऐसा ना करना जो उन्होंने किया था। उनके ऊपर भी जितने अजाब आए थे, 7 डिफरेंट किस्म के अजाब आए थे। अब आज इंशाल्लाह हम आगे जाके भी पढ़ेंगे तो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार उनको समझाते थे। देखिए जब कभी मुश्किल आती है, अभी कोरोना आया था या इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो वो तो सब पे आता है ना एक मुश्किल वक्त। ये तो पहली दफ़ा हुआ था कि पूरी दुनिया में ही हो गया था ऐसे, लेकिन इंडिविजुअली आप देखें कि हम कितनी दफ़ा ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं ना, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके ऊपर भी डिफरेंट तरह के अजाब, और आगे देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो मेरी तरफ से बलाउम मिन रब्बिहिम, उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो अपनी तरफ लिया कि उनके ऊपर जो इतनी अजीम बला थी ना, बला मतलब मुसीबतें थी, वो अल्लाह की तरफ से आ रही थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किप्ती जो थे ना, जो वहाँ पे फ़िरौन की कौम थी, उनके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू
ताला ने इनके ऊपर अजाब भेज रहे थे। तो आप देखिए कि आज भी आप देखें, अब अगर हम देखते हैं कि मुसलमानों की आज क्या हालत है, हम तो सामने वीडियो आती है, अब तो दौर फर्क है ना, हम देख सकते हैं। तो आप सोचें कि हम वो वीडियो नहीं खोल सकते हैं, हमारे दिल कांप जाते हैं। तो उस वक्त भी सेम ही चीज़ आपको लगेगी। आज की मैं इसलिए आपको वो पिक्चर बताना चाह रही हूँ कि आप वो पिक्चर अपनी आंख में रखेंगे ना, तो आज की पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वही तो दौर है। लोग नहीं बदले, लोग वैसे के वैसे चल रहे हैं, उसी तरह से। देखिए जो बुराइयां हैं वो अपनी तरह से जा रही हैं, और जो जो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अपने अभी उम्मे हबीबा के बारे में पढ़ा, उम्मे सलमा के बारे में पढ़ा कि किस तरह से रदी अल्लाह अन्हुमा। तो आप सोचो कि सॉरी हाँ रदी अल्लाह अन्हुम सॉरी अन्हुमा, हाँ हुमा ही है, ठीक है, मैंने ठीक ही बोला था। मुझे कई दफ़ा एकदम से लगता है क्योंकि ग्रामर में आती हूँ ना, तो वो फिर वहाँ पे दिमाग स्टक हो जाता है। तो किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बदला था, और उस वक़्त भी बुराइयाँ थी। आज भी आप देखें कि जो जिहाद कर रहे हैं ना, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? कि मेरे रब को ये पसंद है, मेरे अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। तो जिनको ये समझ आ गई ना, अब वल्लाही वो कामयाब हो गया। उसको फिर पूरा कुरान तो आपको आगे गाइड करता है ना कि यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, और फिर आपको जन्नत का रास्ता दिखा देता है। लेकिन जिसको पहला स्टेप समझ आ गया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बता दिया कि मैंने पैदा किया है, वमा खलक़तू, नहीं पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, कि जिन और इंसान को मैंने नहीं पैदा किया इल्ला लियाबुदून, मगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत क्या है? नमाज रोज़ा। सिर्फ ऐसा नहीं कि जाए नमाज पे बैठ के सारा दिन। अल्लाह ने कहा जितने अहकामात कुरान में है ना, जितने अहकामात हैं, जो उस पर अमल करेगा वो अल्लाह की इबादत में है। अल्लाह ने कहा कि झूठ नहीं बोलो। जो इंसान अपने कोशिश करता है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कई दफ़ा ऐसे मुकाम पे फंस जाते हैं कि आपको बिल्कुल बात करनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आप इसलिए उस वक़्त बोलते हैं, सच बोलते हैं कि मेरे रब का हुक्म है, तो वो इबादत है। अगर आप जैसे कहते हैं वाइलुल्ली कुल्ली हुमज़ा तिल्लु मज़ा, अगर आप पार्टी में बैठे हो, कोई आपको आंख से इशारा करता है या आप कहते हो एकदम से रुक जाते हो कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, मुझे ऐसे नहीं करना, आप इबादत में हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आप बेहयाई, आपका दिल भी चाहता है कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे म्यूजिक है, जहाँ पे मेहंदी हो रही है, डांसेस हैं, लड़के लड़कियाँ ऐसे कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तो पीछे बैठ के देखूंगी, लेकिन रुक जाते हो कि नहीं मुझे नहीं ऐसा करना, क्योंकि मेरे रब ने कह दिया नमा हरम रबी अलफवाइश, मैंने कोई नहीं जाना, कोई बात नहीं। तो वो वक्त जितना टाइम 3-4 घंटे का आप इबादत में होंगे। अब सोचें कि जिस वक्त आप अल्लाह के अहकामात के अंदर होते हैं तो फरिश्ते आपके ऊपर रहमतें नहीं क्या भेजते, और अगर आप अल्लाह के हुक्म से बाहर होते हैं, आप दूसरी तरफ का भी एंगल देखें कि अगर वो आप ऐसा काम करते हैं। आप देखें, मैं हमेशा कहती हूँ घर से निकलने से पहले ना हम तैयार होते हैं, डेफिनेटली शीशे में अपने आप को देख ही रहे होते हैं ना, लेकिन आखिरी दफ़ा बाहर निकलने से पहले एक दफ़ा शीशे में देख के अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि मैं इस हालत में घर से बाहर जा रही हूँ तो क्या मेरे रब को ये पसंद होगा। और अगर नहीं है, नंबर 2, अगर नहीं है, पहले अगर है तो अल्लाह के फरिश्ते रहमतें भेज रहे हैं ना, और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा। वो वक्त में वो फरिश्ते हम पे क्या भेज रहे हैं, ये नहीं समझ आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बार बार बयान कर दिया कि तुम पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा है। जब हम सोचते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। आप सोचिए कोई भी ऐसा अमल जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट चला जाता है, कि जो वो आप नहीं कर रहे हो, आप सोचते हो कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, चलो इतना और बाकी कर लिया, लेकिन वो जो हुक्म आप नहीं कर रहे हो ना, तो दूसरा जो आप कर रहे हो तो वो उसका रिएक्शन होगा। दैट इज़ वेरी नेचुरल थिंग। जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि जो अल्लाह से बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमें तौबा करने वाला बना दे, हमें इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे, और वो भी इज़्ज़त अल्लाह की ही कहते हैं ना इज़्ज़त से होता है। जिसको अल्लाह चाहे वो इज़्ज़त भी दे देता है, जिसको अल्लाह चाहे उसको चुन भी लेता है इस तरह से कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगता है, और मांगता भी वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हिदायत दे दे। तो आज की क्लास ऑनेस्टली इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि एक आया से भी आगे ना गुजरे जब तक हमें इस चीज़ की समझ ना आ जाए। और मेरा तो ऑनेस्टली, मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी, मैंने कहा मेरा दिल चाहता है वो जो बड़े बड़े, कभी आपने देखा है कभी शॉप्स पे जाएं या फिर कभी मॉल में जाते हैं तो बड़ा बड़ा सा लिखे हुए जो भी एड्स आते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा था ये आयात जो है ना, इनके जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है,
وہ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں چلتے رہے تاکہ ہم بھول جاتے ہیں، واللہ بھول جاتے ہیں، کچھ اور چیزوں میں لگ جائیں گے۔ یہ چیزیں اگر ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بڑی ہم پہ رحم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ خود ہی سے بتا بھی دیا تم بھول جاتے ہو، بس توبہ کرتے رہو، واپس پلٹتے رہو، واپس پلٹتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں۔ اب دیکھیے، یہ میں نے آپ کو موسیٰ کی قوم کے بارے میں جو بتایا تھا کہ کیوں یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، اتنی عزت ان لوگوں کی، آپ کو وہ پورا قصہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کا، کہ جب ان کے فادر، ان کی مدر، ان کے بھائی، پورے بھائی جب وہاں پہ آتے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے ان کو علیحدہ سے جگہ دی اور رہنے کا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کو یاد کرو اللہ کی نعمت، اور ان کو بتاؤ کہ جب یاد کرو وہ وقت جب نجات دی تھی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے کیوں نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، جس کو اللہ عظیم کہہ دے اس سے بڑا عظیم پھر کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ آپ سوچیں ذرا، امیجن اس بات کو امیجن کریں۔ میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آج کل ہم جب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسے بوم ہو رہے ہوتے ہیں تو کیسے پورا خاندان اٹھ جاتا ہے، آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی اس سے یہی حالت تھی، کہ آپ سوچیں اس سے بھی برا کہ ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے ذبح، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان تھے اس زمانے کے نا، کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنا غلام بنا